اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا اور اللہ نے اپنا علم دیا، یعنی قرآن مجید. تو قرآن مجید سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج ہم اسی موضوع کے تحت جو ویڈیو نمبر 1 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حکم آیا کہ مکہ کے کافروں کو بول دو کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا پوجو، وہی تمہیں پالتا ہے، وہی تمہیں کھانا دیتا ہے، وہی تمہیں پینا دیتا ہے، اور وہی تمہاری زندگی کا مالک ہے، اور وہی تمہارے کو نعمتوں سے بھی نوازے گا، اور اگر نہیں مانو گے تو بھی سزا دے گا. تو اس کا آغاز ہم ویڈیو نمبر 1 میں کر چکے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اصل آغاز اب کس طرح سے کیا. 40 سال زندگی گزار لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بنوا لیا کہ میں صادق اور امین ہوں. صحیح، یہ بات تو مان گئے نا. اور جب اللہ تعالیٰ حکم آیا کہ وہ جا آپ لوگوں میں اعلان کرو کہ تم اللہ کے نبی ہو، یہ بھی بتا دو کہ تم اللہ کے نبی ہو، اور یہ بھی بتا دو کہ تمہارا خدا، یہ 360 خدا جو تم نے خانہ کعبہ میں لگا رکھے ان میں سے ایک خدا بھی تمہارا خدا نہیں ہے. تمہارا خدا وہ جو آسمانوں میں، تمہیں خدا کی بات کرنی ہے. اور یہ حکم آ گیا. آپ ترکیب میں سوچتے رہے کیا کروں کیا کروں. آپ کو بھی جب کوئی کام دیا ہے تو آپ کو سوچتے نہیں سوچتے کیا کروں میں، کیسے کہوں، کیسے بتاؤں. یہ تو سارے کافر ہیں، پتہ نہیں مانے نہ مانے. تو آج اصل نے کیا کیا، پروگرام بنا لیا، پکا کر لیا. تو وہاں قانون اس طرح سے تھا. عرب کے جب قبائلی لوگ ہوتے تھے، عرب کے لوگوں میں نے آپ کو بتایا کہ عرب کے لوگ جو ہیں قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے. ہمارے یہاں کے لوگ ہم محلوں میں کہتے ہیں، یہ شیعوں کا محلہ ہے، وہ دیوبندیوں کا محلہ ہے، وہ فلانا کا محلہ ہے، وہ فلانا کا محلہ ہے، یہ کسی اور کا محلہ ہے، یہ اہل حدیث کا محلہ ہے، بولتے ہیں نا. اس دور میں کہتے تھے یہ فلاں کا قبیلہ ہے، یہ فلاں کا قبیلہ ہے، یہ فلاں کا قبیلہ ہے، وہ اس طرح بولتے تھے. تو عرب کے لوگوں میں جب کبھی کوئی اعلان کرنا ہوتا تھا تو وہ ایک پہاڑی پہ چڑھ جاتے تھے، اور پہاڑی پہ چڑھ کے جس آدمی کو اعلان کرنا ہوتا تھا وہ زور زور سے آواز لگاتا تھا، یا صبا یا صبا یا صبا، اے بستی کے رہنے والوں میرے پاس آؤ، میری بات سنو. اور یہاں تک ہوتا تھا کہ قبیلے کے لوگوں کا، سرداروں کا نام لے لے کے پکارا جاتا تھا. جیسے کوئی قبیلے کا مالک ہے حسن، کوئی قبیلے کا مالک ہے کوئی اور، کوئی داؤد، کوئی اور مالک ہے. تو ہر قبیلے کے سردار کے مالک کا بھی نام پکارا جاتا تھا، یا قبیلے والوں کو پکارا جاتا تھا. تو جو آج کون سی ایک پہاڑی پہ چڑھ گئے، وہاں 2 پہاڑیاں آپ کو معلوم ہے مکہ کے پاس. کون سی پہاڑیاں جو مشہور پہاڑیاں؟ جہاں لوگ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں. وہاں 2 پہاڑیاں، ایک کا نام ہے صفا اور دوسری کا نام ہے مروہ. صفا اور مروہ، اور یہ بڑی اونچی اونچی پہاڑیاں تھیں، آج کل تو نیچے نظر آ رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک پہاڑی جو خانہ کعبہ کے زیادہ قریب تھی اس کا نام تھا صفا. تھا نہیں بلکہ ہے نام صفا. آپ صفا پہاڑی کو بھی چڑھ گئے اور کھڑے ہو کے اعلان کیا زور زور سے، یا صبا یا صبا یا صبا یا صبا. تو سارے لوگ دوڑے دوڑے آئے، سب جمع ہو گئے. اور سب اس میں رشتہ دار بھی تھے، دوست بھی تھے، محلے والے بھی تھے، اور وہاں سب محلے رشتہ دار بھی رہتے تھے، چاچا ماما تایا کے لوگ بھی رہتے تھے. ان کے ابو لہب ان کا چچا وہ بھی تھا، اور دوسرے سب بڑے بڑے سرداروں میں سے بھی تھے. یہ لوگ سردار قوم سے تھے. تو جب انہوں نے آواز دی تو تمام قبیلوں کے لوگ بھاگے بھاگے آ گئے. یار آج کیا ہو گیا بھائی، یہ جو محمد جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم نام بولتے ہیں. بھائی یہ محمد آج ہمیں کیا کس بات کے لیے بلا رہا ہے؟
اب ہم بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم مسلمان ہیں نا، آپ سب بولیے جب محمد کا نام لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم بولا کریں، ضرور لازم ہے ورنہ گناہ ملتا ہے۔ ایک دفعہ تو بول لیں کم سے کم، باقی آپ بعد میں نہ بولیں، بار بار سن رہے ہیں تو ایک دفعہ تو بول لیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ محمد ہمیں کیوں بلا رہا ہے، کیا بات ہے؟ سارے جمع ہو گئے۔ جب جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا ہاں بھائی محمد کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور بڑی ضروری بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ کیا بتانا چاہتے ہو؟ بھائی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں کوئی بات تم سے کہوں تو تم اس کو یقین کرو گے یا نہیں؟ تو نکل لے، ارے آپ کہیں اور ہم یقین نہ کریں؟ تم تو سچے آدمی ہو بھائی، بچپن سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولے، تو تمہاری بات کا یقین نہ کرنا تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ تم جو کہو گے ہم یقین کریں گے یار، آپ بولو تو ہوا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا پھر ایک بات سن لو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ فرض کرو اگر میں اس وقت یہ کہوں کہ اس پہاڑی، جس پہاڑی پہ میں کھڑا ہوں، اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج آئی ہوئی ہے، بڑے بڑے جنگجو جو لڑنے والے آئے ہوئے ہیں، جو مکہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مکہ کو تباہ کر دیں گے، وہ ایک ایک آدمی کو، بلکہ بچے کو مار دیں گے وہ، تو کیا تم یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں اس میں کیا بات ہے، مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کو یقین ہے؟ ہاں یقین ہے صاحب، کیوں نہیں، آپ نے کہا ہے تو ضرور ایسا کچھ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا پھر اگر یقین ہے تو میں ایک بات بولتا ہوں، جو اصل بات بولنے کے لیے جس کے لیے بلایا ہے میں نے، وہ بات دوسری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس بات کو مان لو کہ جن خداؤں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہارے خدا نہیں ہیں، وہ تمہیں نہ کھانے کو دیتے ہیں، نہ پینے کو دیتے ہیں، نہ رہنے کو دیتے ہیں، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرتے۔ تمہارا اصل مدد کرنے والا خدا وہ اللہ ہے جو آسمانوں میں، اور وہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، وہ ایک خدا ہے جو پوری اس کائنات کو پال رہا ہے، اور وہی کھانے کو دیتا، وہی پینے کو دیتا، اور میں اس کا نبی ہوں۔ تو جو کچھ میں کہوں تمہیں اس کو یقین کرنا پڑے گا، ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا۔ اور جب لوگوں نے یہ سنا، اچھا تو نے اس لیے بلایا ہمارے کو، سب خلاف ہو گئے، کہ دیکھ ہم تجھے مانتے ہیں، تو صادق ہے، امین ہے، سچا ہے، میں تیری یہ بات کہ اللہ ایک ہے، ابے ہمارے 360 خدا کیا کریں گے پھر؟ وہ ہم تو 360 خدا کو ماننے والے ہیں، تو ایک بولتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، سب نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اتنی ناراضگی پکڑی کہ آپ کا چچا ابو لہب بتاتے ہیں کہ اس نے پتھر بھی اٹھا لیا مارنے کے لیے، اور وہ پتھراؤ کر کے، نہیں جب یہاں کوئی تقریر کرتا آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ٹماٹر مارتے ہیں، انڈے مارتے ہیں، تو انہوں نے پتھراؤ وغیرہ شروع کر دیا، لیکن اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کو بچایا، اور پھر سب لوگ یہ سب سن کے بھاگ گئے، کہنے یار محمد تو آج پاگل ہو گیا یار، ایسی باتیں کر رہے ہیں یار جو ہم نے کبھی بچپن سے آج تک سنی نہیں ہے، پتہ نہیں سے کیا ہو گیا، آج ایسی بات کر ڈالی اس نے۔ تو سب مخالف ہو گئے، بھاگ گئے۔ مگر کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات چھوڑ دینی چاہیے؟ نہیں نا۔ تو ہوا یہ کہ آپ تو اپنی تبلیغ میں لگے رہے، یہ کام جاری رہا، مجمع کو جمع کیا، لوگوں نے نہیں سنا، تو اب ویسے ہی لوگوں گھر گھر جا کے
جو دوست یار تھے، ابوبکر صدیق تھے، اور تھے. دوست یاروں کو جب بھی بات کرنے آتے سمجھاتے کہ بھائی دیکھو اس طرح ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، ان کو اللہ کی بات ماننی چاہیے، اللہ کی بات کرنی چاہیے، لوگ نہیں مانتے ہیں ایسا. تو آہستہ آہستہ یہ دین گھر 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 پھیلتا رہا. اب یہاں پر میں اسٹوری شارٹ کر رہا ہوں، لمبی نہیں کروں گا. یہ اسٹوری اب یہ ہوگی، یہاں پر یہ آہستہ آہستہ گھر پھیلتا رہا. اس میں پھر سب سے پہلے آپ اللہ کا ماننے والے آپ کے دوستوں میں ابوبکر صدیق تھے. آپ کی شادی بھی ہو چکی تھی بی بی خدیجہ سے، تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ تھی. بچوں میں حضرت علی تھے. اس طرح لوگوں میں یہ دین پھیلنا شروع ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ دین جو پھیل رہا تھا وہ سارے لوگوں میں نہیں پھیلا. یعنی کہ یوں سمجھ لو کہ ہوا یہ کہ کم سے کم 13 سال کا عرصہ گزر گیا. 13 ایئر، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان کیا تھا دین کا. 13 سال تک آپ گھر گھر جا کے تبلیغ کرتے رہے، محلہ محلہ، گھر گھر، بازاروں میں، گلیوں میں، یہاں تک کہ مختلف گاؤں میں بھی چلے گئے، دور دور گاؤں میں بھی گئے، اور وہاں جا کے بھی جو ہے نا کہ تبلیغ کی. جنہوں نے مانا، جنہوں نے پتھراؤ کیا، لوگوں نے زیادہ پتھراؤ کیا تو وہ بس پریشان ہو گئے. تو 13 سال تک تبلیغ کرتے رہے، مگر لوگوں کے نہ ماننے پر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک راہ نکالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ مدینے جانے کا حکم آ گیا. مدینے اس طرح گئے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. یہ سمجھ مدینے کیوں گئے؟ تبلیغ کیا مشکل ہو گئی، لوگ ایمان نہیں لا رہے. تو مدینے سے بھی کچھ لوگ یہ حج کرنے کے لیے آتے تھے. خانہ کعبہ کا حج سارے لوگ کرتے تھے، مگر جس طرح آج ہوتا ہے حج اس طرح نہیں کرتے تھے، اپنے طریقوں سے کرتے تھے، جو بتوں کی پوجا کر کے چلے جاتے تھے. تو وہ تو کوئی حج نہیں ہے نا. تو ان لوگوں میں جب کچھ لوگ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑی سچی بات کرتا ہے، یہ آدمی بڑا اچھا آدمی ہے اور یہ اللہ کا نبی ہے، تو ہمیں تو اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے. اور ان کے ایمان لانے کی ایک وجہ اور بھی تھی. یہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے. میں نے بتایا تھا 5 قبیلے رہتے تھے وہاں مدینے کے اندر. اس میں 2 قبیلے یہاں آتے تھے، اوس اور خزرج کے رہنے والے مکہ میں حج کرنے کے لیے آتے تھے. انہوں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تو انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اور ادھر 3 قبیلے مدینے میں اور تھے، قبیلہ بنو قریظہ، بنو کینکا اور بنو نذیر. یہ 3 یہودی قبیلے تھے جو مدینے میں رہتے تھے. ان یہودی قبیلوں سے جب پوچھا گیا کہ تم یہاں کیوں آئے ہمارے یہاں مدینے میں رہنے کے لیے، وہ پہلے کہیں اور رہتے تھے. اوس اور خزرج قبیلے والے لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اب ایک نبی پیدا ہونے والا ہے جو ہجرت کر کے مدینے میں آئے گا اور اسی جگہ پر آئے گا جہاں ہم اس اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں. تو ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں گے اور پھر ہم اپنے مخالفوں سے لڑیں گے، اور وہ نبی کے ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ ہمیں فتح نصیب فرمائے گا. تو وہ 3 قبیلے اس لیے آئے تھے مدینے میں رہنے کے لیے. پہلے نہیں تھے، پہلے یہ 2 ہی رہتے تھے، اوس اور خزرج. تو ان اوس اور خزرج والوں نے سن رکھا تھا کہ یہ 3 قبیلے ہم سے کہتے ہیں کہ پیغمبر آنے والا ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے، بڑی کامیابی ہمیں ہوگی اور اللہ ہمارا بڑا قریب ہو جائے گا، ہمیں ہر معاملہ کامیاب ہوا کرے گی. تو یہ لوگ یہ سمجھ گئے کہ یار یہی تو وہ نبی ہے مکہ میں جس کی یہ لوگ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ وہ یہودی لوگ ایمان لائیں پہلے، ان سے پہلے ہم ایمان لے آتے ہیں. کس نے کہا؟ اوس اور خزرج قبیلے والوں نے. تو انہوں نے جلدی کی اور بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، رسول مانا، اور ان کے ساتھ ایک باقاعدہ یعنی کہ پیکٹ لکھے جاتے ہیں، ایک
عہد نامہ بھی تیار کر لیا کہ اگر آپ مدینے میں ہمارے ساتھ آ کر رہیں گے، مکہ والے تو آپ کو ستاتے ہیں، مگر جب ہمارے پاس آ کے رہیں گے ہم آپ کی اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، مگر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، آپ مدینہ آ جائیں۔ کیونکہ ادھر مدینے میں تو 3 قبیلے پہلے بتا چکے تھے، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے ان سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین جگہ عطا فرمائی مدینے کی۔ ادھر سے یہ پریشان تھے، ادھر سے وہ پریشان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ 2 ساتھی عطا کر دیے، اوس اور خزرج والے، جو دعوت دے کے ان کا غلام بن کے ان کے اپنے گھر میں بلا لیا۔ تو 13 سال تک مکہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہے، مشکل سے چند ایک مسلمان ہوئے تھے 13 سال۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تبلیغ کی، اور اعلان کب کیا تھا؟ تو اب 13ویں سال بعد کیا عمر ہو گئی؟ 53 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے، 13 سال تبلیغ کر کے، اور 53 کی ایج ہو گئی۔ حضرت خدیجہ سے شادی ہو چکی تھی، مگر جب آپ مدینہ گئے ان کا وصال بھی ہو چکا تھا، اور اس دوران میں ابھی بی بی عائشہ سے شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس دوران میں ایک اور بیوہ عورت تھی، ان کا نام تھا سودا سے شادی کر لی تھی، تو ایک شادی ہو چکی تھی، وہ وفات پا گئی۔ ان کی وفات پانے کے بعد جو شادی کی گئی سودا سے کی گئی، تو سودا کو اور بی بی عائشہ سے مکہ میں رہتے ہوئے نکاح کر کے گئے تھے۔ عائشہ سے نکاح ہوا تھا، بی بی عائشہ سے، اور بی بی سودا سے شادی ہو چکی تھی، تو ان کو نکاح کی حالت میں چھوڑ کے، ابھی بداعی نہیں دی تھی ان کو، وہ نکاح کی حالت میں چھوڑ کے مکہ میں چھوڑ دیا، اور ان کے باپ ابو بکر صدیق کو دوست تھے، ان کو ساتھ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی سودا کو ساتھ لے کے یہ چلے گئے مدینے میں۔ سب سے پہلے بی بی سودا پہنچی، پہلے تو 2 آدمی گئے، ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں مدینے پہنچے۔ اس کے بعد سب سے پہلے بلایا بی بی سودا کو، بیوی تھی نا، اور باقی سب لوگوں کو آہستہ آہستہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ آتے رہے۔ اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہوئے تھے، ان کو بھی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا اعلان کر دیا تھا، ان سے کہا تھا کہ تم لوگ جو ہے نا کہ یہاں حبشہ چلے جاؤ، حبشہ کا بادشاہ عیسائی ہے، وہاں اس ملک میں چلے جاؤ، وہ تمہاری حمایت کرے گا، مکہ والوں کو چھوڑ دو۔ تو وہ کچھ لوگ تو مکہ چھوڑ کے حبشہ چلے گئے، کچھ لوگ مکہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کے مدینے چلے، اور مدینے جا کے پھر حبشہ میں جو لوگ موجود تھے ان کو بھی بلایا کہ تم بھی مدینہ آ جاؤ، ہم سب یہیں رہیں گے۔ اس طرح آپ مدینے پہنچے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ گئے، اور جو لوگ حبشہ گئے تھے ان کو بھی بلا لیا۔ اس کے بعد جب یہاں پر آپ نے وقت گزارنے کی کوشش کی اور دین کی تبلیغ کی، وہ لوگ وعدہ کر کے لے کر آئے تھے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی تو ہم اپنی جان دے دیں گے، مگر آپ کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ مدینے پہنچ گئے اس وعدے کے اوپر، اور وہ لوگ واقعہ اس طرح کرتے بھی تھے۔ تو وہاں پر پھر دین کی تبلیغ شروع کی، پھر وہاں جب رہنا شروع کیا تو سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ اب ہم سورہ بقرہ پڑھنا شروع کریں گے۔ میں نے یہ سچویشن اس لیے بتائی ہے کہ سورہ بقرہ کیسے نازل ہوئی، وجوہات کیا تھیں، معاملات کیا تھے، تو یہ سمجھانا تھا آپ کو۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مکہ سے مدینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنچے، اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی کس طرح پہنچے۔ اب یہ مدینے پہنچ چکے، تو مدینے کا پہلا سال ہے اور سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے۔
اسی صورت کے اندر روزے بھی نازل ہو گئے تھے، نزول ہو گیا تھا، یعنی روزہ رکھنے کا بھی حکم آ گیا تھا۔ تو یہ ویڈیو میں اب یہاں ختم کروں گا۔ اس کے بعد تیسری ویڈیو کے اندر اب میں آپ کو سورہ بقرہ الف لام میم ذالک کتابوں سے شروع کروں گا۔ تو لہٰذا یہاں میں تو ختم کر رہا ہوں۔ اب آپ لوگ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں الف لام میم کا سپارہ شروع کروں گا الف لام میم سے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کیجیے، اے اللہ ہم سے نے جتنے بھی طرح کلام پاک پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہمارے موت کے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو روزانہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کر تیرے اس کلام پاک کو پڑھ کر سنانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہمارے گھر بھی تیرے دین کا مرکز بن جائے اور تیرا دین ہمارے گھر سے بھی دوسرے گھروں تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ وَقَانَ اللَّهُ تعالیٰ فِي شَأْنِ النَّبِيِّ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا إله إلا الله محمد رسول الله۔